الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على عبد المعيد الرسول المسدد خاتم الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المجدوبين ولعنة الله والسلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق ما شاء الله صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات آپ سب حضرات کا اس مقدس مقام پہ جمع ہونا اور خالق کے ساتھ اس عظیم خوشی میں اپنے آپ کو شریک کرنا ایک عظیم عبادت میں شامل فرمائے. چونکہ یہ خوشی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی مخلوق ہی نہیں منا رہی بلکہ خود خالق بھی اس خوشی میں شریک. لہذا ہمیں چاہیے کہ اس خوشی کو اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے. اور چونکہ جب بھی ہمارے ہاں کوئی ایسی خوشی ہوتی ہے تو دوست احباب پیار و محبت کرنے والے چاہنے والے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آج آمد ہے سید الانبیاء کی محبوب پروردگار کی. یقیناً آپ بھی کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کر آئے ہوں گے کہ آپ وہ تحفہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں, خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. یقیناً کوئی نہ کوئی تحفہ آپ ضرور لائے ہوں گے. ایسا تحفہ ظاہر ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں کچھ تحفہ لے کے تو ایسی چیز لے کر جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے. کوشش یہی کی جاتی ہے ہر ممکن کہ میں کوئی ایسی چیز لے کے جاؤں جس سے جن کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے وہ گھر والے خوش ہوں, یا کوئی اور خوشی ہے کسی حوالے سے, تو جس کے لیے آپ کوئی تحفہ لے کے جا رہے ہیں اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طبیعت اس کی مرضی کے مطابق آپ تحفہ لے کے جاتے ہیں. یقیناً آپ آج جو تحفہ لے کے آئے ہوں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے والا ہوگا. میرے محترم ابھی سارے ہی صاحبان جو ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے نذرانہ عقیدت پیش کیا. میری ذرا آواز سریلی نہیں ورنہ میرا بھی دل تو کر رہا ہے کہ میں اس انداز میں جو ہے انسان کا دل کرتا ہے کہ جب خوشی ہو تو خوشی میں میں جھوموں, جھوم کے اپنے محبوب کے فضائل, اس کی عظمت, اس کی شان بیان کروں. میرے محترم
جیسا بھی میرا انداز ہے آپ کو یہ بہرحال قبول کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی کی اس دنیا میں آمد ہے، یقیناً بزرگ بھی پڑھ رہے تھے اول ما خلق اللہ نوری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت سے ہیں جب وقت ہی نہیں تھا۔ کیونکہ وقت بنتا ہے سورج اور چاند کے آنے جانے سے، اس وقت کے جب سورج بھی نہیں تھا چاند بھی نہیں تھا، کیونکہ چاند کی رفتار سے ساعتیں بنتی ہیں، دن بنتے ہیں، ہفتے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، مہینے بنتے ہیں، پھر صدیاں بنتی ہیں، پھر میرے محترم زمانہ بنتا ہے۔ تو میں کس زمانے کا کہوں کہ فلاں زمانے میں رسول تھے؟ بس اتنا سن لیں کہ جب زمانہ بھی نہیں تھا اس وقت سے رسول ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم اس بحث میں پڑھیں گے تو بہرحال ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حساب نہیں کر سکتے، ہمارا علم زمانے کی حد تک تو ہے، زمانے سے باہر ہمارا علم نہیں ہے۔ تو ان ہستیوں کا تعلق جو ہے بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو زمانے سے باہر بھی ہے، لہذا ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس زمانے کو بیان کر سکیں، حالانکہ جو وہ ذات ہمارے سامنے ہے اس کی بھی ہم کما حقہ تعریف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سامنے ہے، فرماتے ہیں اے علی اللہ کما حقہ، اللہ کیا ہے، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے میرے اور علی کے، ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور جس طرح میں محمد کو سمجھنے کا حق ہے کوئی نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے اور علی کو، علی کے، اور اے علی ما عرفہ کا، تجھے کوئی نہیں سمجھتا الا اللہ و انا، سوائے اللہ کے اور میرے۔ تو جب رسول خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کو جس طرح سمجھنے کا حق ہے کوئی نہیں سمجھتا سوائے میرے اور علی کے، اور علی کو اس طرح کوئی نہیں سمجھتا جس طرح سمجھنے کا حق ہے سوائے اللہ کے اور میرے، اور میں محمد کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے اور تیرے۔ تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں، کسی ایرے گہرے نتو خیرے میں کیسی جرت ہے محمد میرے جیسے ہیں؟ میرے محترم میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ میں اٹھتا ہوں، چونکہ میں بیٹھتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، میں جاگتا ہوں، اس لیے وہ میرے ہی جیسے ہیں۔ تو میری طرح تو گدھا بھی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ان چیزوں میں تو میں گدھے کے ساتھ بھی شریک ہوں، اس کام میں شرکت تو میرے ساتھ گدھے کی بھی ہے۔